الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نصرانی عورت حرام نکاح متع کے جال میں۔ سوال کیا گیا ہے، میں نصرانی عورت ہوں اور ایک مسلمان سے نکاح متع کیا ہے۔ جب ہم نے نکاح متع کے بارے میں گفتگو اور مناقشہ کیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جب عقد نکاح میں لکھا ہوا ہو تو پھر اس کا میرے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آیا یہ بات صحیح ہے؟ جب کسی کے لیے بھی عورت کو چھونا جائز نہیں تو اس شخص کے لیے جماع کس طرح جائز ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ نکاح متع میں اور کون سی اشیاء جائز ہیں اور کون سی جائز نہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ حقیقی طور پر ہمیں تو اس سوال کے مضمون سے بہت ہی دکھ ہوا ہے کہ اے سائلہ، آپ دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ کا شکار ہوئی ہیں یا پھر آپ اس شریر قسم کے شخص کی جہالت کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں۔ نکاح متع تو شریعت اسلامیہ میں حرام ہے اور اب شریعت اسلامیہ اسی پر قائم ہے، کیونکہ اس نکاح کے بارے میں سب سے آخری حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی ہے کہ یہ حرام ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں ذکر کرتے ہیں نکاح متع کا بیان اور اس کا بیان کہ یہ مباح کیا گیا ہے اور پھر اسے منسوخ کر دیا گیا، پھر مباح کیا گیا اور پھر دوبارہ منسوخ کر دیا گیا، اور اس کی حرمت اب قیامت تک برقرار رہے گی۔ ایاس بن سلمہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اوطاس یعنی اوطاس کے سال میں 3 دن کے لیے متع کی اجازت دی اور پھر اس سے منع کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2499۔ ربیع بن صبرہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے دن عورتوں سے متع کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2506۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع سے منع کر دیا اور فرمایا، خبردار، آج سے لے کر قیامت تک یہ حرام ہے اور جس نے بھی کچھ دیا ہے وہ واپس لے لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2509۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے زمانہ میں عورتوں سے متع کرنے اور گھریلو گدوں سے منع فرمایا۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور صحابہ اکرام اور دوسرے اہل علم کے ہاں عمل بھی اسی پر ہے۔ امام نووی، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 1040۔ جس شخص نے آپ سے دھوکہ کیا ہے یا تو وہ خبیث رافضی شیعہ ہے جو اپنے فرقہ کے دین پر چل رہا ہے، جو نکاح متع کو حلال قرار دیتے ہیں جسے اسلام نے حرام کیا ہے، یا پھر یہ فاسق قسم کا مسلمان ہے جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے موقع سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسے اس کے بارے میں بتلایا جائے اور واضح و نصیحت کی جائے اور اس کا حکم بھی بتلایا جائے۔ ہم سوال کرنے پر آپ کے شکر گزار ہیں اور اسے موقع سمجھتے ہوئے آپ کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جو کہ دین حق اور دین صحیح ہے، جو ایسا نظام لایا ہے جس میں عزتیں اور جان بھی محفوظ رہتی ہیں۔ آپ کو قبول اسلام کے متعلق معلومات اسی ویب سائٹ کے پہلے صفحہ ہی پر موضوعات والی جگہ پر مل جائیں گی، آپ ان کا مطالعہ کیجئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی اور شریر لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 6595۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔